الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نا دولت عثمانی ہے. حیدری فقر ہے نا دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ رب العالمین شکر و سپاس، حمد و شکر، مدح و ثنا کا مستحق اور سزاوار ہے. اللہ رب العزت کے سبھی مبعوث کردہ نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کے اوپر درود و سلام کا نزول ہو. خاص طور پر نبی امی محمد ابن عبداللہ کے اوپر بے شبہ درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا یہ خطبہ جمعہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. موضوع ہوگا ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں، اور اگر ہم پریشانیوں کا لگاتار شکار ہو رہے ہیں تو اس کے اسباب، اس کے وجوہات کیا بن سکتے ہیں، اور ہمیں ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق و موافق ہو، وہی کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہم سبھی کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اصل میں اسلام کا یہ خاصہ ہی ہے، یا مسلمان ہونے کا خاصہ ہی یہ ہے کہ آپ کو ستایا جائے، آپ کو ہراساں کیا جائے، آپ کو پریشان کیا جائے. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اہل اسلام ہیں، ہم اہل ایمان ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم سایہ دار درخت اور پھلدار شجر ہیں. انسان اسی درخت کے اوپر ڈھیلا لگاتا ہے، ڈھیلا اٹھاتا ہے جس شجر کے اوپر، جس درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم شجردار ہیں، ہم شجردار سایہ کی طرح سے، سایہ دار شجر کی طرح سے، ہم پھلدار درخت کی طرح سے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایمان کی بادیں بہاری چلی ہے تو کفر کے جھونکوں نے ہمیشہ
اسلام کی باد بہاری کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اتنی ہی کوشش نہیں بلکہ اسلام اور اسلام سے منسوب سبھی چیزوں کو مٹانے کی اور صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ ضابطہ ہے۔ ہمیں پریشانیاں آئیں گی کیونکہ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ صرف پریشانیاں ہمیں اپنے اسلام ہی کے تئیں نہیں آتی یا نہیں آئیں گی، ہماری پریشانیاں انسانی بھی ہیں، اور انسانی پریشانیوں میں آپ کی صحت کی پریشانی، آپ کی طبیعت کی پریشانی، آپ کی مالی پریشانی، آپ کی اقتصادی پریشانی، آپ کی سماجی پریشانی، حتیٰ کہ آپ کی روحانی پریشانی، آپ کی مذہبی پریشانی، آپ کی تعلیمی پریشانی، آپ کی تربیتی پریشانی، آپ کی سیاسی پریشانی، آپ کی حکومتی پریشانی، ہر طرح کی پریشانیوں کا شکار ہمیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا آماجگاہ ہے پریشانیوں کے لیے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، ایسے ہی زندگی گزارنی پڑے گی جس طرح زندگی بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امر اور پیغام دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ہی یہی کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ مکمل طور پر آزاد نہیں ہو، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، جو بھی دل میں آیا وہی کرو گے، بلکہ آپ کی مرضی بھی رب کی مرضی کی تابع ہے، اللہ جو چاہے گا وہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے جنت، اور جنت کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی جو مرضی ہوگی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں، اپنی سنن مبارکہ میں جس طرح ہمیں زندگی بتانے کا حکم دیا ہوگا اسی کے مطابق تو چلنا ہوگا۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حکم ہے، لیکن کیا بقیہ نمازوں کے لیے حکم نہیں ہے؟ ہر نماز کے لیے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اے مومنوں سبھی نمازوں کو پابندی سے ادا کیا کرو، سبھی نمازوں کی محافظت کیا کرو۔ نماز کا جب وقت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے نماز کو اہتمام و پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، کتاب و سنت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں نماز کی تمام حدود و شروط قیود کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں سبھی نمازوں کو پابندی سے پڑھا کرو۔ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہم نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ ہماری مرضی کہہ رہی تھی بستر گرم ہے، ٹھنڈک باہر زیادہ ہے، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جسم کے اعضاء پر پڑے گا، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ ہم نے اپنی مرضی کی سنا، رب کی مرضی کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی۔ یا نماز کو اگر تاخیر سے پڑھا، سورج نکلنے کے بعد پڑھا، تو یہاں بھی پریشانی اور علت یہی ہے کہ فجر کی کڑاکے کی ٹھنڈی میں ہم نے بستر کو چھوڑا، ٹھنڈا پانی استعمال کیا، یوز ملایا، اس سے ہمارے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یاد کرنا چاہیے حکم کیا ہے شریعت۔ یہاں پہ جو تکلیف ہے عارضی ہے، یہاں پہ جو تکلیف ہے بہت ہلکی ہے، اس کے بالمقابل وہاں پہ تکلیف میں اللہ رب العالمین جب مبتلا کرے گا تو ان تکلیفوں کا اس دنیا کی تکلیف سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کی تکلیف کو آخرت کی تکلیف کے اوپر ترجیح دی، اور آخرت میں جن تکالیف سے اللہ ہمیں گزارے گا اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اور یہ مثال بہت ہی زیادہ واضح بلکہ اوضح ہے ہماری سماج کے لیے، ہمیں جیسے لوگوں کے لیے، کہ ہم نماز پہ نماز، نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے ہیں اور کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارا جی نہیں چاہتا ہے، ہم اس گرم بستر کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ آگے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، آگے کیا دیکھا جائے گا؟
جب یہ دنیا بیت جائے گی وہاں پہ پہنچا دیے جاؤ گے، وہاں سے لوٹائے نہیں جاؤ گے، کتنی بھی تمنائیں، کتنے بھی آرزویں، کتنے بھی پلاننگ کر لو گے، اللہ نے ان پلاننگ کی تنفیذ کا حکم اور موقع اسی دنیا میں دیا ہے، وہاں سے لوٹایا جانا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے چلنا نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے حساب سے، شریعت کے تقاضوں کے حساب سے چلنا ہے تو اس میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن بشارت بھی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کو تکلیف ہے، آرام آگے موجود ہے، آپ کو دکھ میں مبتلا کر دیا گیا ہے، آگے سکھ اور آرام کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ ہماری باتیں نہیں، ہم اپنی باتوں کے دائرے میں کوئی بات نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس جانب ہماری رہنمائی کرتے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا تھا؟ حضرت خباب بن عرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک صحابی رسول خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے لیے، بہت ہو گیا، انتہا ہو گئی، ہم اس سے زیادہ ظلم و ستم برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اللہ سے ان ظالموں کے خلاف، ظلم و ستم کرنے والوں کے خلاف، تکلیفیں دینے اور پہنچانے والوں کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سمجھایا؟ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او خباب بن عرت، تم نے یہ سوال کیا، یقیناً یہ سوال تمہارا کرنا جائز اور مناسب بھی ہے، لیکن سنو، تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جو قوم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائی تھی، اپنے رسول کے اوپر ایمان لائی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں بھی ستایا گیا، ایسے ستایا گیا، گڑھا کھودا جاتا تھا، گڑھا کھود کر کے ان قوموں کو، ان ایمان والوں کو اسی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اوپر سے گرم گرم لوہے کی آری چلائی جاتی تھی اور سر کے اوپر سے اس آری کو گزارا جاتا تھا، سر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، سر ہی نہیں بلکہ اس آری سے پورے جسم کو چیر دیا جاتا تھا، لیکن وہ زمانے والے بھی اللہ احد اللہ احد، اللہ تیری ذات ایک ہے، اللہ تیری ذات ایک ہے، ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، دنیا والے کتنا بھی ستا لے، دنیا والے کتنی بھی اذیتوں میں مبتلا کیوں ہی نہ کر لے، لیکن اے اللہ ایمان کی دولت سے ہم اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ نہیں سکتے، تیرے ساتھ جڑ چکے ہیں، دنیا کی ساری پریشانیاں، دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کی ساری اذیتیں، دنیا کی ساری مصیبتیں ہیچ ہے، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے خباب بن عرت، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ حضرموت سے صنعاء کی طرف ایک سفر کرنے والا جب سفر کرے گا بالکل امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرے گا، اسے کسی بھی چیز کی تکلیف کا غم ستائے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام پورے طور پر غالب ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی صبر سے کام لو۔ خباب بن عرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او تمیم داری میرے صحابی سنو، بڑی توجہ سے سنو، ایک دور وہ بھی آئے گا کہ اسلام ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ گھر چاہے پھوس کا ہو، گھاس کا ہو، مٹی کا ہو، کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہو، ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہو کر کے رہے گا، اور جو اسلام سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اسلام اس کا بھی پیچھا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے پہلے یہودیوں کے لیے بڑی مظلوم، بڑی اذیت کا وقت ہوگا، اور تمام اسلام مخالف حکومتوں کے لیے، تنظیموں کے لیے، افراد کے لیے بڑا ہی تکلیف کن دن ہوگا، کن وقت ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک دور وہ بھی آئے گا، ستانے کا سلسلہ ختم ہوگا، اور کھلے طور پر درخت کے پیچھے بھی جب یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا، وہ درخت بھی بول پڑے گا مسلمان آ جاؤ، اس درخت کے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہوا ہے،
نام لے گا وہ درخت اور نام لے کر بتائے گا فلاں یہودی اس درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور آ کر کے اسے اسلام سمجھاؤ۔ سمجھتا نہیں ہے، اسلام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا نہیں ہے، تو پھر اسے واضح طور پر قتل کر دو۔ یعنی اسلام کی بقا کا، اسلام کی دوام کا، اسلام کی ترقی کا، اسلام کی ترویج کا، اسلام کی بلندی سربلندی کا وقت آ کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ یہ پیشین گوئیاں سرور کائنات، اشرف الکائنات، صادق المصدوق، کائنات میں سب سے بڑے راست باز جو گفتگو کرتے ہیں تو وحی کی روشنی بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کے پیغام کی روشنی بھی کرتے ہیں، ان کی بات میں جھوٹ کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور محسوس نہیں کرتے حقیقت ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ یہ پریشانیاں ہم سے دور جائیں۔ تقوی اختیار کیجیے۔ کیا ہے تقوی؟ سب کچھ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بتانی پڑے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریے۔ اب یہ کون کہے گا کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ جیسا ہونا چاہیے، کامل ایذان و ایقان و یقین اتمام کے ساتھ اللہ کے سے لو لگائیے، اس پر بھروسہ کریے۔ اللہ کی ذات کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، انبیاء کی ذات نے بھروسہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والوں نے خندق اور احزاب غزوے کے موقع پہ کہا تھا کہ محمد اور محمد کے ساتھی کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ لشکر جرار تمہارا پیچھا کر رہا ہے، کفار کے جتنے جتھے ہیں، جتنی جماعتیں، جتنی ٹولیاں، جتنے فرقے، جتنے گروہ، جتنے گروہ ہیں، سارے کے سارے جمع ہو چکے ہیں۔ اسلام مٹا دیا جائے گا، تم مٹا دیے جاؤ گے، تمہارے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، مٹے گا اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہنستے ہوئے، صحابہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس چیز سے ڈرا رہے ہو، ڈرانے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، اور حوصلے سے، ایمانی قوت سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کیا، ایمان والے تھے، ضرورت بھی نہ پڑی، اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے جھونکے بھیج دیے، طوفان بھیج دیا، تیز و تند ہواؤں نے ان کو موقع ہی پر شکست و ریخت سے دوچار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے ہی کے موقع پر، بدر کا غزوہ ہے، سائبان لگایا ہوا ہے، سائبان سایہ کیا گیا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے صحابہ نے لگا رکھا ہے۔ سائبان کے نیچے کائنات کا یہ امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی ذات سے پورے طور پر محو دعا ہے۔ کس لیے؟ صرف اپنے لیے نہیں، اسلام کی بقا کے لیے، اہل اسلام کی حفاظت کے لیے۔ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائبان کے اندر گئے، دیکھا کہ کائنات کا ہادی، کائنات کے لیے درد رکھنے والا، اور جس کا دل اگر تڑپا تو اس لیے بھی تڑپا کہ صرف مجھے نہیں بلکہ میرے ماننے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کیا دیکھا یار غار نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے دیکھا کہ نبی کائنات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے رب کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اور کافی بلندی کے اوپر، کافی اونچائی پر اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی بغل کی سفیدی کو میں نے دیکھا، آہوزاری کے ساتھ کائنات کا یہ نبی دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بار بار اللہ رب العالمین سے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض بعد۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج اس روئے زمین پر ہار جاتی ہے، شکست و ریخت سے دوچار ہو جاتی ہے، تو پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی ایک بھی نہ بچے گا۔ اللہ رب العالمین نے دعاؤں کو سنا، فرشتوں کا گروپ آیا، جھنڈ آیا، اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے شانہ بشانہ مقابلہ کیا، ورنہ ان کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ سے لو لگائیے،
اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت مانگیے، اللہ سنے گا کیسے نہیں۔ فرمایا کہ دو اہم چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں۔ اللہ کے نبی آپ لوگوں میں موجود ہو، کبھی ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ چلے گئے، انتقال ہو گیا اللہ کی ذات کے پاس، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اپنے نبی کو، اب بھی وہ سسٹم موجود ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ لوگ اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ چلتے چلتے وہی بات میں دہراتا ہوں، مکمل طور پر نماز کی پابندی کیجئے، مصیبتیں ہم سے دور بھاگیں گی، پریشانیاں ہم سے دور چلی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تھے تو خاص طور پر سب سے پہلے مسجد جا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کو پریشانیاں آتی تھی، امت پر کوئی ناگہانی آفت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ یہ کہہ کر حکم دیا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اسی نماز کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پریشانیاں لے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی فضیلت کو لے کر کے پہنچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہوں، لیکن کتنا بھیجوں؟ اپنی نماز میں درود و سلام آپ کے اوپر پڑھ کر کے بھیجتا ہوں، کتنا بھیجوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا جی چاہے۔ کہ اللہ کے نبی اپنی نماز کے 1/4 وقت میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا جی چاہے اور زیادہ کروں تو بہتر۔ کہا پھر آدھی نماز میں آپ کے اوپر درود بھیجتا رہوں؟ کہا ٹھیک ہے آدھی نماز اور بھی چاہو تو بھیجو۔ کہا پھر نماز کا 1/3 آپ کے اوپر درود بھیجتا رہوں؟ کہا یہ بھی چلے گا۔ کہا اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے، پوری نماز درود ہی پڑھتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ اذن تکفی ہمک ویغفر اللہ لک ذنبک، تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی ٹینشن ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، ساری کی ساری سولو ہو جائیں گی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ساری پریشانیاں، ساری ٹینشن، ساری جھنجھٹ ختم۔ کہاں سے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بخشش اور مغفرت بھی فرما دے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ نماز۔ اس لیے بات یہی ختم کرتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ لوگوں اہم پیغام، اللہ سے جڑنے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ آپ صرف دنیا کا رونا نہیں روئیے، اپنے ذمے جو کام کرنے کا ہے، SIR سسٹم جو گورنمنٹ نے نافذ کیا ہے، یہ کوئی تعجب اچنبے کی بات نہیں ہے کہ مولانا نے خطبہ میں بول دیا۔ کہاں بولا جائے گا؟ امت بیدار نہیں ہے، آپ کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ اللہ سے لگاؤ نہیں ہے، بندے سے لگاؤ نہیں ہے، حکومت کے چلانے والا جو سب سے اہم ادارہ اللہ کی ذات ہے وہاں سے لگاؤ نہیں ہے، دنیا کی حکومتوں سے لگاؤ نہیں ہے۔ بیداری کی ضرورت ہے، اسے آپ ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ جب جہاں پر ہماری وجود اور ہماری شناخت کا مسئلہ بن جائے تو سب سے پہلے شناخت اور وجود کو باقی رکھنا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے بزرگ تک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے۔ SIR کی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر کے ہمیں حصہ لینا چاہیے، لیجئے۔ جو اس سے غافل بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ وقت کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان قوم جن کا تعلق اقرا لفظ سے ہے، پڑھی لکھی قوم ہے، اللہ نے جب سے پیدا کیا تب سے پڑھے ہوئے ہو۔ ہمارے نبی کی شان میں اللہ رب العالمین نے علم کے بہت سارے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس امت سے ہمارا تعلق ہے، یہ صرف حکومت کا مشن نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا مشن ہے۔ اس لیے اس مشن کو پہچانیے اور اس کے کام کو بڑھ چڑھ کر کے نپٹانے کی کوشش کیجیے۔ آپ گھڑی نہ دیکھیے، گھڑی تو ہمیشہ ہی دیکھتے رہتے ہو، کیا گھڑی دیکھ رہے ہو؟ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، پوری گفتگو میری نماز کے اوپر ہو رہی ہے۔ عصر کی نماز میں کتنے بندے ملو گے؟ کتنے بندے ملیں گے عصر کی نماز میں؟ یہ جماعت جو ہوتی ہے نا جمعے کی، مولوی صاحب تو پہلے پہنچ جاتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جائے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے بعض جگہوں پہ۔ لیکن پریشانی امام کے ساتھ بھی ہے۔ آپ جو لیٹ آتے ہو، 20 منٹ گزر جاتا ہے، 25 منٹ گزر جاتا ہے، اب بھی بعد میں پہنچتے ہیں۔ بتائیے آپ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ جو سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے، اس کو تباہ کرنے کی سازش دوسرے رچ رہے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں ہم خود اسے مٹا رہے ہیں۔ پہلے آنے کی کوشش ہونی چاہیے، آپ کو ثواب ملتا ہے۔
فضیلتیں اس کی بہت زیادہ ہیں۔ جب 12:30 کے بعد 1 پہ سوئی جاتی ہے، سب لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں بار بار گھڑی نہ دیکھیے، یہ سسٹم بدلیے۔ 12:30 سے 1 ہمارا تعلق نماز سے، روزے سے، خطبات سے نہیں ہے، پوری زندگی اس سے ہماری جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ میری بات جو ہے یہ لہجہ کرخت ہے، لیکن گزارش ہے، یہ گزارش ہے، میں ہر جگہ بول دیتا ہوں یہ بات۔ آپ گھڑی نہ دیکھیں، جو پیغام جا رہا ہے اسے اپنے سینے میں، اپنے دماغ اور دل میں بسانے کی کوشش کریں، اور پیغام خالص اللہ اس کے رسول کے نام پر جاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت سے زیادہ ہمیشہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں عبادات کے اوپر استحکام عطا فرمائے، ثبات عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت کے ساتھ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہیں وقت زیادہ نہ ہو جائے اس لیے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی چلتا ہے، اقامت بولیے۔